السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شب معراج سے متعلق۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری غلط باتیں شب معراج سے متعلق مشہور ہیں، لیکن آج ہم صرف دو پہلو پہ بات کریں گے۔ ایک یہ کہ 27 رجب کی رات کو شب معراج کی رات قرار دینا، اور دوسرا یہ اس رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا آیا شرعاً درست ہے یا نہیں۔ 27 رجب کو یقینی طور پر شب معراج قرار دینا سراسر غلط ہے۔ اس میں کئی سارے اقوال ہیں، بہت سارا اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، صرف 27 رجب ہی نہیں، اس کے مبدا میں کہ کہاں سے شب معراج کی ابتدا ہوئی، اور اس کے سال میں، اس کے تاریخ میں، اس کے مہینے میں اور اس کے دن میں بھی اختلاف آپ کو ملے گا۔ بہت سارے اقوال ملیں گے۔ یہ بہت مشکل ہے کہ کسی ایک کی تاریخ کو، ایک سال کو، ایک مہینے کو، کسی ایک دن کو آپ ترجیح دیں اور آپ کے پاس اس ترجیح پر کوئی وجہ ترجیح موجود ہو، دلیل موجود ہو۔ آتے ہیں مبدا کی طرف۔ مبدا میں آپ کو 5 اقوال ملیں گے۔ نمبر 1 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ہوئی۔ نمبر 2 ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے۔ نمبر 3 مقام ابراہیم سے۔ نمبر 4 قریب سے حجر اسود کے قریب سے۔ اور نمبر 5 یہ مقام ابراہیم اور زمزم کے کنویں کے درمیان سے مبدا ہوا، اس کا ابتدا ہوئی۔ اسی طرح اس کے سال میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ یعنی کس سن میں ہجرت سے پہلے، ہجرت کے بعد، کس سن میں شب معراج کا واقعہ پیش آیا۔ تو بعض کے اقوال ہیں کہ بعثت سے قبل کے ہیں، بعض کہتے ہیں بعثت کے 1 سال بعد، بعض کہتے ہیں بعثت کے 1 سال بعد 3 مہینے، 1 سال اور 3 مہینے بعد ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ سن نبوی کے 5ویں سال میں ہوا، بعض کہتے ہیں کہ سن نبوی کے 6 سال میں ہوا، بعض کہتے ہیں بعثت کے 5 سال بعد شب معراج کا واقعہ پیش آیا، بعض کہتے ہیں ہجرت سے 8 ماہ قبل اور رجب کا مہینہ تھا یہ واقعہ پیش آیا، اور بعض کہتے ہیں کہ ہجرت سے قبل 1 سال پہلے محرم کے مہینے میں کیا یہ معراج کا واقعہ پیش آیا، اور بعض نے کہا ہے کہ ہجرت سے 1 سال 4 ماہ پہلے ذی القعدہ کے مہینے میں۔ یہ بہت سارے، اس میں 18 اقوال ہیں۔ ڈسکرپشن کے اندر آپ دیکھ لیں، میں تفصیلی وہاں پر دے دوں گا ان تمام موضوع کو۔ پھر اس میں آتے ہیں کہ آیا وہ مہینہ کون سا تھا۔ اس میں ربیع الاول کا مہینے کا ذکر ہے، آپ کو اقوال ملیں گے۔ اس میں رجب کے مہینے کا ذکر ملے گا، ذی القعدہ کے مہینے کا ذکر ملے گا، رمضان کے مہینے کا ذکر ملے گا، محرم کے مہینے کا ذکر ملے گا، اسی طرح جمادی الثانی، جمادی الاخرہ کے مہینے کا ذکر آپ کو ملے گا۔ اور ساتھ میں آپ کے دن کے تعین اگر کرنا چاہیں تو بھی اس میں اقوال ملیں گے۔ بعض نے کہا جمعے کو ہے، بعض نے کہا ہفتے کو ہے، بعض نے کہا پیر کو ہے۔ جب شب معراج کی تاریخ متعین نہیں، جب شب معراج کا سال متعین نہیں، جب شب معراج کا مہینہ متعین نہیں، جب شب معراج کا دن آپ کے پاس متعین نہیں ہے، وہ کون سا دن تھا، آپ کے پاس احادیث مبارکہ سے کوئی ایک ثبوت آپ نہیں پیش کر سکتے ہیں، بالکل بھی نہیں ہے، تو پھر اتنی فضیلت، اتنی اہمیت دینے کی وجہ کیا ہے بھائی؟ آپ عبادت کریں، آپ اپنی نمازیں پڑھیں، وہ روزانہ پڑھیں، آپ نوافل پڑھیں، روزانہ پڑھیں۔ کسی نوافل روزوں کو، نمازوں کو، نفلوں کو کسی ایک دن کے ساتھ آپ خاص نہ کریں۔ ٹھیک، پورے سال نمازیں نہیں پڑھنا اور جا کے ایک دن میں نمازوں کے لیے کھڑا ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نمازیں پڑھیں، اچھی بات ہے، لیکن ایک دن نہ پڑھیں، عبادت کے لیے ایک دن خاص مت کریں۔ روزہ رکھیں، ٹھیک ہے، پورے سال رکھیں بھائی، لیکن ایک دن خاص مت کریں۔ صحیح؟ تو ایک دن کے ساتھ خاص کرنا، آپ گناہگار ہوں گے، ثواب کے بجائے آپ گناہ میں لگ جائیں گے۔ تو اس لیے آپ سے ایک گزارش ہے اور اپیل عرض ہے کہ آپ کسی پہ اعتماد نہ کریں۔ اندھا دھن جو بھی مولوی صاحب آ گیا اور محراب سے بیان کرنا شروع کر دیا، آپ نے کہیں ہاں یار یہ سچ ہے، اس سے ثبوت پوچھو کسی چیز کے متعلق۔ اگر وہ بیان کرتا ہے کہ بھائی یہ درست اگر ہے یا نہیں، آپ نے کوئی کام کرنا، آپ 5 روپے کا، 100 روپے کا کوئی چیز خریدتے ہیں، آپ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، ہزاروں لوگوں سے پوچھیں گے
اور چھوڑو چھوٹا سا موبائل بھی آپ نے خریدنا ہو تو اپنے دوست احباب بھائیوں سے رشتہ داروں سے موبائل والوں سے کئی دکانوں سے پوچھیں گے، اس کے بعد جا کے آپ خریدتے ہیں۔ آپ دین کے لیے آپ عبادت کر رہے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ لوگوں کو انسانوں کو دنیا میں بھیجا گیا، انسانوں اور جنات کو، اس اہم عبادت کے لیے آپ کسی سے پوچھیں گے نہیں۔ مولوی صاحب ہو، قاری صاحب ہو، جو بھی امام صاحب آ کے بیان کرنا شروع ہو گیا اور آپ بھی اس کے ہاں کر کے بس شروع ہو جائیں گے، بھائی ثبوت پوچھو ان سے، یہ کام ہے بیان کر رہے ہیں، جی ہاں ثبوت پوچھو، ٹھیک ہے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے آنکھیں بند ہیں، وہ جو بیان کرے وہ چلا جائے اور ہم لوگ اسے مانتے جائیں۔ اتنا سارا اختلاف، یہاں اتنے سارے اقوال موجود ہیں تاریخ کے اندر، یہ پھر ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اتنے سارے اقوال کیوں ہوئے۔ قرآن ایک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، لیکن اتنے سارے گروہوں میں ہم کس طرح بٹ گئے؟ ٹھیک، ہمارے اندر اتنا زیادہ اختلاف کیسے ہوا، اتنے زیادہ فرقے کیسے بنے؟ اس کی وجہ میں انشاءاللہ پھر نیکسٹ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا، باقاعدہ ثبوت کے ساتھ بتا دوں گا کہ یہ کیوں ہوئے اور کیسے ہوئے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بھائی شب معراج کی تاریخ کے اندر کوئی تعین نہیں، صحیح، اور 27 رجب کے ساتھ خاص قرار دینا بغیر وجہ ترجیح کے، بغیر کسی دلیل کے قطعاً درست نہیں ہے، اور کسی رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ آپ نفلی عبادت کو لازم ٹھہراتے ہیں کسی رات کے ساتھ، آپ خود کتاب دیکھ لیں، آپ خود جس مسلک سے بھی ہیں، اگر شیعہ ہیں تو میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس کی بنیاد ابتدا ہی شیعوں سے ہوئی۔ اگر شیعوں کے علاوہ آپ کسی اور مسلک سے ہیں، چاہے بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، چاہے سنی ہیں، جو بھی ہیں، جا کے خود کتابیں دیکھ لیں، ٹھیک، کہ آپ نفلی عبادت کو کسی رات کے ساتھ، کسی وقت، کسی مقام کے ساتھ خاص کرتے ہیں تو اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ اگر میں بتانے لگوں تو آپ کہیں گے کہ یہ مولوی ہیں، بدعت اور کے فتوے جاری کرنے لگتے ہیں، اس لیے میں خود نہیں بتاؤں گا، آپ خود تحقیق کریں، اور بلکہ جس مولوی سے آپ پوچھتے ہیں یا جو مولوی آپ کے سامنے جو بیان کرتا ہے اس سے ثبوت ضرور پوچھیں، کیونکہ آپ دنیاوی کام میں چھوٹی سی چیز کے لیے ان ہزاروں لوگوں سے، بے شمار لوگوں سے آپ پوچھنا پسند کرتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں اتنی غفلت بہتر نہیں ہے۔ والسلام، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئے بیس کے ساتھ، اور اس متعلق میں آپ کو تفصیلی ڈسکرپشن کے اندر لنک دے دوں گا، وہاں سے آپ اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں ہمارے دارالفتاح کے پیج سے۔ والسلام۔